بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ویورز، امید ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب لوگ بہتر ہوں گے۔ کل ہی دو دوستوں کے درمیان جو ہے وہ معاملات ٹھیک کروائے، تو درمیان میں جب بیٹھا تو اندازہ ہوا کہ معاملات غلط فہمی اور چغلی اور غیبت کی وجہ سے خراب ہوئے تھے۔ مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس بات پہ بات کرنی چاہیے۔ اب آپ مشکل دور سے ہم گزر رہے ہیں، دور پرفتن ہے، جوڑنے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، جبکہ لوگ حاسدین کی تعداد زیادہ ہے۔ ایک دوسرے سے ہم لوگ حسد کرتے ہیں، کسی کا کسی کے ساتھ اچھا تعلق دیکھ نہیں سکتے ہیں، کسی کو چلتا نہیں دیکھ سکتے ہیں، کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتے ہیں، عجیب صورتحال کا شکار ہیں۔ تو میں بس صرف یہی اس گزارش کے لیے آج میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کا محبت والا تعلق جہاں پہ ہو اور عقیدت والا ہو، دوستی والا تعلق ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں، بلکہ یوں کہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ گندھے ہوئے ہوں، تو اگر کوئی شخص آپ کے پاس کوئی بات لے کے آئے، کوئی کہہ دے، کچھ کہہ دے کہ فلاں شخص نے یوں بات کی ہے، تو دل میں رکھ کے پریشان ہونے کی بجائے آسان طریقہ کار یہی ہے کہ اگلے سے پوچھ لیں، اسے بلا کے پوچھ لیں، اس سے بات کریں تاکہ معاملات ریزالو ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے اس نے یہ بات کہی نہ ہو، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اچھا محبت کرنے والا ہے، اگر اس نے یہ بات کہی ہو تو انسان ہے، بشری تقاضوں میں غلطی ہوئی ہو تو وہ آپ سے معذرت کر لے اور معاملات دور جانے کی بجائے سمٹ جائیں۔ تو ہمیں معاملات کو سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ اب اسی وجہ سے میں نے یہ کہا، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اچھے دوست آپس میں خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن جب معاملات کے درمیان میں پڑا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی صلح کروائی جائے، تب پتہ چلتا ہے کہ کوئی تیسرا بندہ کام دکھا گیا اور وہ بات تو کہی نہیں گئی، جس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے، جو بات دوسرے تک پہنچی ہے، اور کوئی بھی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو میں اس لیے اپنے سب دوستوں سے، اپنے محبت کرنے والوں سے یہ کہوں گا کہ برائے مہربانی اگر کسی سے کوئی گلا شکوہ ہو تو دل میں پالنے کی بجائے اس سے براہ راست رابطہ کر لیں۔ آپ کا اس سے اتنا اچھا تعلق تو ہے نا، اور رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے بات کرتے رہیں، تو کیا وجہ ہوئی کہ ایک بات آپ تک پہنچی اور وہ بات بھی آپ کے خلاف تھی، اور آپ یہ جانتے ہیں اگلے بندے کا آپ سے اچھا تعلق ہے، اور آپ بجائے اس کے کہ اس سے کلیئر کرنے کے، اسے بلا کے بات کرنے کے اور اس سے پوچھنے کے، اس سے وضاحت طلب کریں، بھئی آپ نے کیوں کہا یہ ایسا، میں نے سنا ہے، تو اس کی بجائے ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں اور ہم بھی اس کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں، یہ اچھا طریقہ کار نہیں ہے۔ میں تو خود کو ہمیشہ آفر کیا کرتا ہوں سب دوستوں کو کہ مجھے تو کسی سے کوئی گلہ ہے ہی نہیں، اگر کوئی کہہ دے تب بھی اس کی مہربانی، کوئی بات نہیں، اللہ اسے معاف کرے، میں نے اسے معاف کیا۔ لیکن اگر کوئی شخص میرے نام سے منسوب کوئی بات کہہ دے کہ میں نے یہ بات کی ہے، کہ سہیل عابد نے فلاں جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ بات کی ہے، تو مجھ سے ضرور بلا کے مجھ سے پوچھیں، وہ مجھ سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مجھے بلائے، مجھے ٹیلی فون کر لیں، مجھے کہیں کہ شاہ جی آپ نے یوں کہا ہے، میں تو اس بات کی وضاحت دینے کے لیے اور کلیئر کرنے کے لیے اگلے گھر ننگے پہنچ جانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ کوئی مجھ سے بدگمان ہو کے اپنے دل میں وہ پریشان ہو اور اس کی دل آزاری ہو۔ اسی طرح اگر ہم سب لوگ بھی یہی سوچ لیں کہ کوئی شخص ہم سے ناراض ہے تو کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، تو شاید آدھی ناراضگیاں ہماری ختم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کہنے کی، حق سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی محبتوں کو پکا کرنے کی اور پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے سے مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درمیان میں جو شریر لوگ اور جو حاسد لوگ کردار ادا کرتے ہیں، رب کائنات انہیں ہدایت یاب فرمائے اور ان کو اس عمل سے دور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔